السلام علیکم، ہیلتھ بینیفٹ میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک مشہور جڑی بوٹی لے کے آئی ہوں جس سے یونانی طب میں کافی عرصے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا نام اکرکرا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس ٹائپ کا ہوتا ہے، زیادہ تر اس کا پاؤڈر بنتے ہیں۔ یہ لکڑیاں اس ٹائپ کی ہوتی ہیں اور اس کا زیادہ تر پاؤڈر فارم میں بنتا ہے، پاؤڈر ڈلتا ہے، اور اگر اس کا کہوا بنا ہے تو اس کی لکڑیاں بھی ڈلتی ہیں۔ تو اکرکرا کو بہت سی جگہوں پہ عقل کارا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا زیادہ استعمال اس کی جڑ کی جاتی ہے۔ اس کا استعمال جو ہوتا ہے اس کی جڑ کا ہوتا ہے۔ یہ ذائقے میں بہت تیز اور گرم ہوتی ہے اور اسے عمومی طور پہ سفوف یعنی پسی ہوئی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا ذائقہ بہت تیز ہوتا ہے۔ اکرکرا کو خاص طور پہ دانتوں، مسوڑوں، ہاضمے اور جسمانی کمزوری اور اعصابی کمزوری کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، دانتوں کے استعمال میں اکرکرا ایک مشہور دوا ہے۔ یہ دانت کے درد کو ختم کرتا ہے۔ اس کی جڑ کو تھوڑی سی مقدار میں اگر تھوڑی سی مقدار میں استعمال کرنے سے منہ میں لعاب زیادہ بنتا ہے اور دانت اور مسوڑوں میں ایک تیز سا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے پرانے زمانے میں دانت کے درد اور مسوڑوں کی تکلیف میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اچھا، اکرکرا کو جو ہے نا ہاضمے کے لیے بھی بہت استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہاضمہ بہتر کرتا ہے، بھوک میں کمی لاتا ہے اور اس کا بھوک میں کمی میں استعمال، جیسے جن کو بھوک کم لگتی ہے اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی مقدار بہت زیادہ روایتی نسخوں میں استعمال کی جاتی ہے، خاص طور پہ ایسے نسخوں میں جو معدے کی کمزوری اور ہاضمے کے مسائل میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جسمانی اور اعصابی کمزوری میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اکرکرا کو تھکن، اعصابی کمزوری کے لیے بھی روایتی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض طاقت بخش مرکبات میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آدمیوں کی صحت کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ جسم کی تقویت دینے والی جڑی بوٹیوں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ مقصد یہ کہ بعض طاقتور مرکبات میں اس کو شامل کیا جاتا ہے اور جسم کو تقویت دیتا ہے۔ یہ مردانہ کمزوری کے لیے بھی اکرکرا کا ایک مشہور روایتی استعمال ہے اور جو آدمیوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ یونانی طب کے کئی نسخوں میں اسے دوسری جڑی بوٹیوں کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اکرکرا جسمانی طاقت میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اکرکرا جو ہے اس کا مزاج گرم ہوتا ہے تو یہ بلغم، کھانسی، سردی میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ گرم تاثیر والی جڑی بوٹی ہے تو اسے روایتی طور پہ سردی، بلغم اور سینے کی رطوبت کے لیے بھی بعض نسخوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد جسم کو گرم رکھنا اور بلغم کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ اکرکرا کا استعمال کا آسان نسخہ یہ ہے کہ ایک اکرکرا کا ٹکڑا یا سفوف آپ تھوڑے سے شہد میں اس کا سفوف نا آپ اس کا بنا لیں اور شہد میں ایک چمچہ شہد میں تھوڑا سا ڈالیں، زیادہ مقدار نہیں لیں اس کی، تھوڑا سا اتنا سا ڈالیں۔ 1/4 ٹی اسپون اس کا اکرکرا کا لے لیں اور شہد 1 چمچہ لے لیں تو یہ بہت اچھا سفوف اس کا بن جاتا ہے اور یہ کمزوری، ہاضمہ اور طاقت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اکرکرا بہت تیز ہوتی ہے، اس لیے اس کے زیادہ سفوف نہیں ڈالیں نا، اس کا کم مقدار میں اس کا سفوف ڈالیں۔ اچھا، دوسرا نسخہ اس کا یہ ہے کہ اکرکرا معمولی مقدار میں لے لیں اس کا سفوف اور 1 کپ پانی میں نا اس کو گرم کر لیں اور اس میں اکرکرا کی بہت تھوڑی سی مقدار ڈال کر ہلکی آنچ پہ رکھیں۔
پھر چھان کر نیم گرم استعمال کریں۔ یہ روایتی طور پہ سردی، بلغم، ہاضمے کے لیے استعمال کرنے والے طریقوں میں سے ایک ہے۔ عقل کا راہ ہے ایک اہم ایک نظریہ یہ ہے کہ دانت کے درد، مسوڑھوں کی تکلیف، ہاضمے کی کمزوری، بھوک کی کمی اور جسمانی کمزوری، اعصابی کمزوری، سردی اور بلغم اور آدمیوں کے مسائل کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی جڑ بہت تیز ہوتی ہے۔ تو میں نے اس کا آپ کو کافی ڈیٹیل میں آپ کو اس کا بتا دیا ہے۔ اگر آپ کو یہ میری معلومات اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور میری ویڈیو شیئر کیجئے۔ تو میری طرف سے چلیں، اللہ حافظ۔